يا إلهي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور بہت محبت فرماتا ہے اور دائمی محبت فرماتا ہے. انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب بندے سے خطا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال 20 ایئرز اللہ پاک کی عبادت کی، پھر 20 سال اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہا. ایک دن اس نے شیشہ دیکھا، مرر دیکھا تو داڑھی میں سفیدی آ چکی تھی. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں نے 20 سال تیری فرما برداری کی، 20 سال تیری نافرمانی کی، اب اگر میں توبہ کروں تو کیا تو قبول فرمائے گا؟ تو اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، تم نے ہم سے دوستی کی، ہم نے تمہیں دوست بنایا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اور تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تمہیں مہلت دے دی، اور اگر تم لوٹ آؤ تو ہم تمہیں قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. جب وہ نافرمانی پر شرمساری اور رجوع کی ترکیب کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے. وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. سبحان اللہ. بندہ کیسا ہی گناہگار، کیسا ہی نافرمان، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر کیے تھے اس نے. ایک عیسائی عابد راہب تارک الدنیا اس کے پاس پہنچا، کہا میرے جیسے مجرم کی توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے. راہب مایوس کر دیا. اب اس شخص نے جس نے 99 قتل کیے تھے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اب پھر شرمندگی ہوئی، پھر ندامت ہوئی، لوگوں سے توبہ کا طریقہ اب پوچھتا پھرتا ہے. آخر کسی نے کہا کہ فلاں ٹاؤن میں، فلاں قصبے میں آپ چلے جائیں، وہاں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ یہ 99 افراد کا قاتل
اس اللہ کے ولی کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ ہوا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس 100 افراد کے قاتل نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا جس میں اللہ کا ولی رہتا تھا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، جدھر سے وہ قاتل جس نے 100 افراد کو قتل کیا تھا چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا، اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ پیمائش کرو۔ وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا، تو اللہ پاک نے 100 افراد کے قاتل کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشی مینوں، کم بن جاوے میرا، ایک قطرہ جے بخشی مینوں، کم بن جاوے میرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، انہیں بخشنے والا ہے، بار بار توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک گناہ گاروں کو پکار پکار کر بلانے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 پارہ 24 ارشاد ہوتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، تو فرماتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ تو بندہ توبہ کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ گناہوں سے رجوع کرنا، پلٹ آنا، اور رب کی صفت ہے توبہ، تو اس کے معنی ہے ارادہ عذاب سے رجوع فرما لینا۔ یہ بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت شرح مشکات میں لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ گناہوں سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ
بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے عفو، کہ ارشاد قرآن لا تقنطوا، اللہ 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 اللہ۔ تو وہ بندہ جو گناہوں میں منہمک ہے، غفلت میں گھرا ہوا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہوں کا سلسلہ ہے، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور توبہ کرنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکایت سنیے، عیسیٰ بن عیسیٰ وزیر اپنے درباریوں کے جھمگٹے میں جا رہا تھا، لوگوں کو راستے سے ہٹایا جا رہا تھا، جیسا کہ وزیروں کی عادت ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کتنی مرتبہ کہو گے یہ کون ہے؟ سنو یہ ایک بندہ ہے۔ وزیر کے لیے کہا اس بوڑھی عورت نے، یہ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالی کی عنایت کی آنکھ نے دور کر دیا ہے اور وہ اس حال میں مبتلا کر دیا۔ اس وزیر عیسیٰ بن عیسیٰ نے یہ بات سن لی اور اپنے محل کی طرف واپس آ گیا، وزارت چھوڑ دی، توبہ کی اور مکہ پاک میں آ کر خانہ کعبہ کا مجاور بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت کا بیان ہو رہا ہے، سورہ توبہ میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ 4 چیزوں میں میں نے اللہ پاک کے مقابلے میں اپنے آپ کو غلط پایا، رونگ پایا میں نے اپنے آپ کو۔ میں خیال کرتا تھا کہ ان 4 باتوں کی ابتدا میری طرف سے ہوتی ہے، کہ اللہ پاک لطف فرماتا ہے، نہیں ابتدا میری طرف سے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لطف فرماتا ہے۔ مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ 4 باتیں کون سی تھیں؟ نمبر 1، میں گمان کرتا تھا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، نہیں بلکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جبھی اس نے خود ہی فرمایا یحبہم ویحبون، پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا حصہ، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ نہیں، بندے کی اللہ سے جو محبت ہوتی ہے، اس میں پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خیال تھا پہلے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہوں، مگر وہ مجھ سے پہلے راضی ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یعنی میں اللہ سے راضی ہوں، اس سے پہلے اللہ پاک مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ جب ہی میرے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے
ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خیال تھا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں حالانکہ وہ مجھے یاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے تو پھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ میرا خیال تھا میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے، حالانکہ وہ تو میری توبہ کرنے سے پہلے ہی مجھ پر مہربان ہوتا اور توبہ قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 118۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے توبہ پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ بعض اسلامی بھائی گناہ کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، تو گناہ کرنے والے سے نہیں اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اور جو توبہ کر لے اس سے تو محبت کرنی چاہیے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تو یوں اس کا گناہ جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور بالخصوص جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے، اور فرمایا گیا حدیث پاک میں ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ شعبان المعظم کا چاند مبارک ہو۔ الحمدللہ آقا کا مہینہ آ گیا، اللہ ہمیں اس مہینے کا ادب، احترام اور اس میں عبادات و طاعات اور کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا